قال الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا فيقال بأخذ ولدكما القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مہمانان کرام، عزیز طلبہ، شہر سے تشریف لائے ہوئے انتہائی محترم اور معزز مہمانان کرام، آج کی اس مجلس میں ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ کرام نے اللہ رب العزت کی متبرک اور انتہائی فضل اور کمال والی کتاب قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. وہ قرآن کریم جس کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، صحیح راستے کی طرف چلانے والی کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر زندگی کے تمام مراحل کے لیے، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی درج کر دی ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں اور زندگی کی ہر منزل اور ہر پڑاؤ پر انسان کو ہدایت کرتی ہے، انسان کو رہنمائی کرتی ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. قرآن اللہ کا کلام ہے. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کو، اللہ کی اس کتاب کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو تمام مخلوقات کے اوپر ہے. اب بھلا بتائیے کہ جو انسان اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اسے اپنے سینے میں سجاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے انسانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سیکھنے میں قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کریم کو یاد بھی کرنا ہے، قرآن کریم پر عمل بھی کرنا ہے، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خیریت کی اور افضلیت کی بشارت اس حدیث کے اندر دی ہے. آپ اگر غور کریں دنیا کی دیگر کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں ہی غور کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی. لوگوں نے من مانی خرد برد اس کے اندر کر دی، اس کی آیتوں کو چھپا لیا اور اپنی طرف سے اس کے اندر جو من میں آیا ڈال دیا. تورات کو دیکھ لیں، زبور کو دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی لازوال کتاب ہے، ایک ایسی لاسانی کتاب ہے جس کے ایک حرف میں بھی، ایک لفظ میں بھی، حرکت و سکون کے اندر بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے ذمے اس کی حفاظت لے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کریم کا ایک نام الذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کے لوگوں سے خرد برد سے بچانے کی ذمہ داری، اور جس طرح نازل ہوئی ہے یہ کتاب اسی طرح قیامت تک رکھنے کی ذمہ داری یہ میرے اوپر ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ذریعے اس کا حفاظت کا کام لیتے ہیں. دور اول میں بھی یہ کام لیا گیا اور قیامت تک ایسے عشاق قرآن، ایسے قرآن سے محبت کرنے والے حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو اپنے سینوں میں سجائے رکھیں گے. بھلا بتائیے یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اگر ہم ایک صفحہ کسی کتاب کی یاد کرتے ہیں، کوئی دعا یاد کرتے ہیں، کوئی منتر یاد کرتے ہیں، کوئی وظیفہ یاد کرتے ہیں، صبح یاد کرتے ہیں، شام میں بھول جاتے ہیں، شام میں یاد کرتے ہیں، صبح وہ ذہن سے وہ وظیفہ نکل جاتا ہے، لیکن قرآن کریم جو 30 پاروں کے اندر ہے، ہزاروں صفحات کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک بچے کے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ بچہ اچھلتا بھی ہے، کودتا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، دنیا کے تمام مشاغل میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن اس کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے امت محمدیہ پر فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ فضیلت بخشی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کمال اور ایسا حافظہ عطا کیا جس کے نتیجے میں ان کے سینے کلام الہی سے معمور رہتے ہیں. پھر احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے، سینے میں محفوظ رکھنے والوں کے لیے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے فضیلتیں اور بشارتیں سنائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشرۃ امثالها. لا اقول الف لام حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن اس نیکی پر ثواب 10 گنا اس کو ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بھلا بتائیے اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی، لیکن ہمیں معلوم ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے دل میں وہ روحانیت نہیں، ہمارے دل میں وہ رونق نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں کوئی کشش معلوم نہیں ہوتی، ہمیں کوئی کھینچاؤ معلوم نہیں ہوتا۔ یہیں پہ اگر یہ اعلان کیا جاتا کہ الف پر 10 روپے ملیں گے اور لام پڑھنے پر 10 روپے ملیں گے اور میم پڑھنے پر 10 روپے ملیں گے، 30 روپے جو سکہ رائج الوقت ہے وہ ملیں گے تو ہم اس کی جانب لپک پڑتے، ہم اس کی جانب دور پڑتے، ہم اس کی جانب ہمیں ان میں کشش اور کھچاؤ محسوس ہوتی، لیکن ہمیں نیکیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعداد پر اور ان کے فضائل پر وہ اعتماد نہیں ہے جیسا کہ اعتماد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھا۔ یہ معلوم کب ہوگا، یہ پتہ کب چلے گا جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، جب ہم قبر میں جائیں گے، قبر کی اندھیری کوٹری میں جب ہم ہوں گے اس وقت محسوس ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کس قدر اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے، کس قدر اپنے اندر معنویت رکھتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم دنیا کی چمک دمک میں، دنیا کی رونق میں، دنیا کی زیب و زینت میں بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی قدر و قیمت ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو یاد رکھیے اس وقت پچھتاوا ہوگا اور اس وقت افسوس ہوگا اور اس وقت افسوس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھیے، سوچئے اور غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولادوں کو، چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو کتنی بڑی سعادت بخشی ہے کہ پورا قرآن کریم ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، البس یوم القیامت تاجا من نور، قیامت کے دن نور کا اسے تاج پہنایا جائے گا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے سامنے جو یہ 6 طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سر پر نور کا تاج اللہ تبارک و تعالی پہنائے گا اور پھر ان کے سر اس تاج کی روشنی کی وجہ سے چمکیں گے۔ اور پھر انہی پر بس نہیں ہوتا بلکہ یہ بات آگے تک جاتی ہے، ان کے جو والی ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ، کہ ان کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، لا يقوم بهما الدنيا، اگر دنیا کی تمام چیزوں کو اس نعمت پر اور اس نعمت پر قربان کیا جائے پھر بھی وہ چیزیں ہیچ رہیں گی اور ان جوڑوں کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہوں گی۔ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو جوڑے پہنائیں گے، ان کے والدین کہیں گے مارے حیرت کے، مارے تعجب کے، یہ کہیں گے بیما کسینا، یہ جوڑے ہمیں کیوں پہنائے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ تو ہمارا لڑکا ہوا تھا، خاندان میں کوئی اور حافظ ہوا تھا، ہمیں یہ جوڑے کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ فیقولان، یہ کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ، اس لیے کہ تمہارے بچوں نے، تمہارے لڑکوں نے، تمہاری اولادوں نے قرآن کریم کو یاد کیا، قرآن کریم کو حفظ کیا اور اس کے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ایرے غیرے کا قول نہیں ہے، چلتے پھرتے آدمی کا یہ کلام نہیں ہے، یہ کلام اس صادق اور اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کی کسی بات میں بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا فرحت کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے، انبساط کا مقام ہے اور انتہائی جشن کا مقام ہے والدین کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے۔ اولاد کو نور کا تاج پہنایا جائے گا اور والدین کو قیمتی جوڑے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ سبھوں میں نمایاں دکھیں گے اور پھر خود انہیں تعجب ہوگا، ہمارے لیے یہ اعزاز و اکرام، ہمارا یہ استقبال اس انداز میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس کی قدر و قیمت وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو مدرسے کی راہ دکھائی، جنہوں نے اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھلائی، کلام اللہ سے محبت سکھلائی، اور اس محبت کے نتیجے میں وہ چاہتا تو کسی اسکول میں پڑھتا، وہ چاہتا کوئی اور کاروبار میں لگتا، وہ چاہتا دنیا کے کسی مشاغل میں جاتا، مارا پھرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ فضیلت لکھ دی ہے کہ یہ والدین اور ادھر بیٹھے ہوئے سارے والدین یہ اپنی اولادوں کو دن رات کلام الہی میں لگا کے رکھیں گے، دن رات انہیں یاد کرنے میں لگائے رکھیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقالو یعنی لصاحب القرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا قیامت کے دن، ارتقی اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کے منازل کو طے کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ جنت کے منازل کو طے کرتے جاؤ، جہاں تم آخری آیت من الجنت والناس پر پہنچو گے وہ تمہاری منزل ہوگی اور وہ بلند و بالا منزل ہوگی۔ یہ حفاظ کرام کے لیے یہ فضیلت، والیان کے لیے فضیلت، والدین کے لیے یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وارد ہوئی ہے۔ آج خوشی کا مقام ہے جامعہ کاشف العلوم کے لیے بھی، یہاں کے ذمہ داروں کے لیے بھی، یہاں کے اساتذہ کرام کے لیے بھی، حفاظ کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خانوادے میں، ان کے گھرانے میں حافظ قرآن کو، حامل قرآن کو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا دائرہ یہیں تک نہیں ہو جاتا کہ ہم نے قرآن کو یاد کر لیا بس ہم فارغ ہو گئے، نہیں، فضیلت کی بات جب آتی ہے، میں نے وہ حدیث پڑھی، من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، جو اس پر عمل بھی کرے، اگر عمل نہیں کرتا ہے صرف حافظ بن گیا، قرآن کی قدر و قیمت اس کے دل میں نہیں ہے، قرآن کو یاد رکھنے کی فکر اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ فضیلت ان سے چھن جاتی ہے۔ لہذا والدین کو بھی چاہیے کہ پوری زندگی اپنے اولاد کو اس بات کی تربیت کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کی تم حفاظت کرو، اس نعمت کی قدر و قیمت کو جانو اور روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ، تراویح کے اندر بھی، نوافل کے اندر بھی، صبح کی نماز کے بعد بھی اور شام میں بھی قرآن کریم پڑھو، اس سے گھر میں بھی برکتیں آئیں گی، انفرادی طور پر بھی برکتیں آئیں گی، اجتماعی طور پر بھی برکتیں آئیں گی، معاشرے کے اندر ایک نور پیدا ہوگا اور گھر کے اندر بھی ایسی روشنی پھیلے گی کہ خود گھر کے تمام لوگ اس روشنی کو محسوس کریں گے۔ قرآن کریم کے کیا برکات ہیں، قرآن کریم پڑھنے کے کیا فضائل ہیں۔ وقت ہمارے پاس محدود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل حامل قرآن کے لیے بیان کیے ہیں کہ جن کو اگر بیان کیا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو احادیث وارد ہوئی ہیں قرآن کریم کے اندر، علم، اہل علم اور حامل قرآن کے لیے جو فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ ہم جان لیں تو ہمارے ہر والدین یہی چاہیں گے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو، ہمارے بچے کے سینوں میں قرآن کریم کی دولت ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام حافظ قرآن کو اور ان کے والیوں کو
ان کے والدین کو اور مدرسے کے ذمہ دار خصوصاً ان کے اساتذہ کو جن کے سامنے انہوں نے زانوئے تلمس طے کر کے انہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اور آگے بھی یہ اس کا دور مکمل کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان طلباء کو تمام لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام طلباء کو جامعہ کاشف العلوم کے لیے نیک نامی کا سبب بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام طلباء کو شہر مانگرول کے لیے برکت کا اور سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے عشق اور لگاؤ نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کے تکمیل کے موقع سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ہم مختصر انداز میں تمام طلباء کے لیے اور ذمہ داران مدرسہ کے لیے، شہر مانگرول کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خود اپنے لیے، کمزور اور بے کس اور مظلوم مسلمانوں کے لیے اس مسرت اور خوشی کے موقع اور مقبولیت کے موقع سے ان کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان طلباء اور حفظ قرآن کی برکت سے ہماری دعاؤں کو سنیں گے اور قبول فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اغفر لحقنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ، ابھی قرآن مجید کی تکمیل کی ایک مجلس منعقد کی گئی ہے، آپ اس موقع سے کی گئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے مولا کریم ہمیں ہماری خطاؤں کو بخش دے، مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، مولا کریم ہم سے جو بھی معصیت ہوتی ہے، ہم سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، ہم سے جو بھی خطائیں ہوتی ہے، یا اللہ ان تمام خطاؤں کو، ان تمام گناہوں کو، ان تمام لغزشوں کو تو بخش دے۔ مولا کریم یہ خاص موقع ہے، اس خاص موقع سے ہم اپنی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، مولا کریم آپ کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے مولا کریم ان نورانی محفل کی برکت سے اس مجلس میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام لوگوں کی مغفرت فرما، تمام لوگوں پر رحم فرما، مولا کریم تمام لوگوں کی ضروریات کو پوری فرما، مولا کریم جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی فرما، مولا کریم جو مجبور ہیں مولا کریم ان کے حالات کو بہتر کر دے، مولا کریم یہ طلباء اور ان کے والدین ان کے دلوں میں جو بھی جائز مقاصد ہیں مولا کریم ان مقاصد کو پوری فرما، مولا کریم ان والدین نے، ان والیوں نے اور ان حفاظ کرام کے رشتہ داروں نے ان طلبہ کرام کو بنانے میں، سنوارنے میں جو بھی محنتیں لگائی ہے، پیسے لگائے ہیں، مال و اسباب لگائے ہیں، مولا کریم ان تمام مال و اسباب کے لگانے کو قبول فرما، مولا کریم ان حفاظ کرام کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، مولا کریم ہماری حالات کو درست فرما،
ہمارے مدرسے کی حالات کو درست فرما، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم مسلمان آج کس قسم پرسی کی حالت میں ہیں، ناگفتہ بے حالات میں جی رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے۔ مولا کریم مسلمانوں کی اس ذلت کو اور اس خواری کو دور فرما۔ مولا کریم تو مسلمانوں کا حامی و مددگار ہو جا۔ مولا کریم تو مسلمانوں کا حامی و مددگار ہوگا۔ مولا کریم اب تو آپ کے حبیب کے نام لینے پر ہمیں پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، ہم پر کیس درج کیے جا رہے ہیں۔ مولا کیا ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے سینے سے لگاؤں، اپنی زبان مبارک سے، اپنی زبان سے آئی لو یو محمد کہوں؟ مولا کریم ہم پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اے مولا کریم ہمارا ایمان ہے کہ تو بڑا طاقت والا ہے، تجھ سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں، تو ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں مولا کہ ہمارے گناہوں کے کرتوت کی وجہ سے ایسے حالات پیش آ رہے ہیں مولا کریم، لیکن ہم تو تیرے نبی کا نام لیوا ہیں۔ مولا کریم مسجدوں میں ہم ہی تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ مولا کریم تیرے گھر کو ہم ہی آباد کیے ہوئے ہیں۔ مولا کریم تیرے کعبے کو اپنی جبینوں سے ہم ہی سجاتے ہیں۔ مولا کریم پھر یہ ذلت کیسی ہے؟ مولا کریم یہ ذلت کیسی؟ مولا کریم مسلمانوں کو عروج فرما۔ گاجر مولی کی طرح مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، شام کے حالات ہوں، فلسطین کے حالات ہوں، دیگر ممالک اسلامیہ کے حالات ہوں، خود یہاں کے موجودہ حالات ہوں۔ مولا کریم ہم تنگ آ گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے تیری نصرت کے۔ مولا کریم سوائے تیری نصرت کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ مولا کریم نصرت فرما، مدد فرما۔ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو عروج فرما۔ اے مولا کریم ان کو ترقی دے۔ مولا کریم ہم ہر محاذ پر پھسلے جا رہے ہیں، وجہ یہی ہے ہم نے قرآن سے اعراض کیا، ہم نے سنت سے اعراض کیا۔ دن رات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کچلتے ہیں، رات دن میں ایک مرتبہ بھی قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھتے، جس کی نحوست سے یہ حالات ہم پر پیش آ رہے ہیں۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمیں بخش دے، ہمیں توفیق دے کہ تیری کتاب کو، تیرے کلام کو اپنے سینے سے لگاؤں، ہمیں توفیق دے کہ تیری سنت پر عمل کروں، ہمیں توفیق دے مولا کریم کہ تیرے دین کا پرچم لہراؤں۔ اے مولا کریم ہمیں توفیق دے، ہمارے والدین کو توفیق دے، ہمارے شہر کے لوگوں کو توفیق دے کہ مولا کریم وہ اپنے بچوں کو حامل قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، دینی مدارس کا رخ کرائیں۔ مولا کریم قرآن کریم کی برکت سے شہر مانگرول کے اندر علم کا فضا قائم فرما۔ مولا کریم یہاں جو مصیبتیں آنے والی ہیں مولا کریم ان مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا کریم جو مصیبتیں موجود ہیں، جو آفات موجود ہیں اور جو آزمائشیں موجود ہیں مولا کریم ان تمام آزمائشوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہیں، حضرت مولانا صادق صاحب کے والد ابھی کچھ دن قبل ہی انتقال کیے ہیں، مولا کریم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قبر کو منور فرما اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ مولا کریم جنت الفردوس میں ٹھکانہ فرما۔ اسی طرح جن کے رشتہ دار بھی بیمار ہیں، جن کے رشتہ دار بھی کسی مرض میں مبتلا ہیں، جو مقروض ہیں، کسی کے یہاں لڑکیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، مولا کریم غیب سے جوڑے مہیا فرما۔ مولا کریم تو ہمارے دلوں کی حالتوں کو بہتر جانتا ہے، ہم زبان سے کیا کہیں، تو ہمارے دل کے ایک ایک بات سے واقف ہے۔ مولا کریم ہمارے دل کے ارمانوں کو پورا فرما۔ مولا کریم یہاں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مولا کریم بچے کی معصومیت کا لاج رکھتے ہوئے اے مولا کریم ہماری مغفرت فرما۔ بوڑھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی داڑھی کا خیال رکھتے ہوئے مولا کریم ہماری مغفرت فرما۔ ہمارے بچوں کو دین پر چلان اور ہمارے والدین کو، ہمارے سرپرستوں کو دینی مزاج نصیب فرما، قرآنی اعمال کرنے والا، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ مولا کریم یہ حقیر اور سراپا تقصیر
صغیر کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ ان حفاظ کرام کی برکت سے ہم سب کے دلوں کے اندر محبت قرآن عطا فرما، محبت سنت عطا فرما، اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔